واٹس ایپ پر ایک خوبصورت تحریر پڑھنے کو ملی. کسی خدا کے بندے نے لکھا ہے کہ میری بیوی نے کچھ دن پہلے گھر کی چھت پر کچھ گملے رکھوا دیے اور ایک چھوٹا سا باغ بنا لیا. گزشتہ دنوں میں چھت پر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بہت سے گملوں میں پھول کھل گئے ہیں. نیبو کے پودے میں 2 نیبو بھی لٹکے ہوئے ہیں اور 2-4 ہری مرچیں بھی لٹکی ہوئی نظر آئی. میں نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے اس نے بانس کا جو پودا گملے میں لگایا تھا اس گملے کو گھسیٹ کر دوسرے گملے کے پاس کر رہی تھی. میں نے کہا تم اس بھاری گملے کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہاں بانس کا پودا سوکھ رہا ہے، اسے کھسکا کر اس پودے کے پاس کر دیتے ہیں. میں ہنس پڑا اور کہا ارے پودا سوکھ رہا ہے تو کھاد ڈالو، پانی ڈالو، اسے کھسکا کر کسی اور پودے کے پاس کر دینے سے کیا ہوگا؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ پودا یہاں اکیلا ہے اس لیے مرجھا رہا ہے، اسے اس پودے کے پاس کر دیں گے تو یہ پھر لہلہا اٹھے گا. پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہیں لیکن انہیں اگر کسی اور پودے کا ساتھ مل جائے تو جی اٹھتے ہیں. صاحب مضمون کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے یہ بات تھوڑا عجیب لگی لیکن پھر ایک ایک کر کے کئی تصویریں آنکھوں کے آگے بنتی چلی گئیں. ماں کی موت کے بعد والد صاحب کیسے ایک ہی رات میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے. اگرچہ ماں کے جانے کے بعد 16 سال تک وہ زندہ رہے لیکن سوکھے ہوئے پودے کی طرح. ماں کے رہتے ہوئے جس والد صاحب کو میں نے کبھی اداس نہیں دیکھا تھا وہ ماں کے جانے کے بعد خاموش ہو گئے تھے. مجھے بیوی کی بات پر یقین آنے لگا. مجھے سمجھ آنے لگی کہ واقعی پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہیں. بچپن میں ایک بار بازار سے ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی خرید کر لایا تھا اور اسے شیشے کے جار میں پانی بھر کر رکھ دیا تھا. مچھلی سارا دن گمسم رہی. میں نے اس کے لیے کھانا بھی ڈالا لیکن وہ چپ چاپ ادھر ادھر پانی میں گھومتی رہی. سارا کھانا جار کی تہہ میں جا کر بیٹھ گیا. مچھلی نے کچھ نہیں کھایا. 2 دنوں تک وہ ایسے ہی رہی اور ایک صبح میں نے دیکھا کہ وہ پانی کی سطح کے اوپر الٹی پڑی تھی. آج مجھے گھر میں پالی وہ چھوٹی سی مچھلی یاد آ رہی تھی. بچپن میں کسی نے مجھے نہیں بتایا تھا. اگر معلوم ہوتا تو کم سے کم 2-3 یا ساری مچھلیاں خرید لاتا اور میری وہ پیاری مچھلی یوں تنہا نہ مر جاتی. مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی کو تنہائی پسند نہیں بلکہ سب سے سخت سزا بھی قید تنہائی میں رکھنا ہے. آدمی ہو یا پودا ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے ارد گرد جھانکیں، اگر کہیں کوئی اکیلا نظر آئے تو اسے اپنا ساتھ دیجیے، اسے مرجھانے سے بچائیے. اگر آپ اکیلے ہوں تو آپ بھی کسی کا ساتھ لیجیے. آپ خود کو بھی مرجھانے سے روکیے. تنہائی دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے. گملے کے پودے کو تو ہاتھ سے کھینچ کر ایک دوسرے پودے کے پاس کیا جا سکتا ہے لیکن آدمی کو قریب لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے رشتوں کو سمجھنے کی، ان کی قدر کرنے کی، چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی، دل کو کشادہ اور صاف رکھنے کی. رشتوں کو نبھائیے اور رکھیے اپنی زندگی کو سرسبز و شاداب. کوئی یوں ہی کسی اور کی غلطی سے آپ سے دور ہو گیا ہو تو اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کیجیے. یہ بھی یاد رہے کہ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانا ایسی نیکی ہے جس کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے. اس لیے اگر دل کے کسی گوشے میں آپ کو لگے کہ زندگی کا رس سوکھ رہا ہے، زندگی مرجھا رہی ہے، تو اس پر رشتوں کی محبت کا رس ڈالیے، خوش رہیے اور مسکرائیے. ویسے بھی زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں.